فرشتوں کا گروہ لے کر آئے، بہرحال مبارکباد دی۔ اب عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ جبریل نے جب رسول اللہ کو مبارکباد دی اور مبارکباد دینے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بچے کا دیدار تو کرائیں کہ جس کے سبب سے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب عزیزان محترم رسول اللہ گھر پہ داخل ہوئے، عصمت و طہارت کے مقام پہ جب رسول داخل ہوئے تو ظاہر سے بات ہے کہ جب وہاں سے کوئی صدف باہر آئے گا تو وہ بھی عصمتوں سے لبریز ہوگا۔ اب عزیزان محترم رسول اللہ نے آغوش میں امام حسین کو لیا، لیکن ابھی میں ایک جملہ فرما دوں آپ کی خدمت میں، عصمت رسالت کی آغوش میں عصمت کبریٰ امامت آئی ہے اور اسی طریقے سے رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رسول جی بھر کے آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، رسول جی بھر کے آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول دروازے پر آئے، جبریل کو دکھایا اور ایک مرتبہ دکھانے کے بعد فرماتے جبریل یہ ہے وہ بچہ۔ ایک مرتبہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اس کا نام حسین رکھا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نام حسین رکھا جائے۔ اب عزیزان محترم جبریل نے رسول اللہ کو حسین کا نام بتا دیا، جبریل جانے لگے، لیکن جانے کے بعد دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو اپنے گناہوں کے سبب ایک غار میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل سے سوال کرنے لگا، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ اتنے سارے فرشتوں کا گروہ جو آج آسمان پہ آیا ہے، شاید جنت خالی ہو گئی، جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ اتنے سارے فرشتے کا گروہ زمین پر کیوں آیا ہے، کس سبب سے آیا ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ آج زمین پہ رسول کی شبیہ آئی ہے، آج زمین پہ رسول کی شبیہ آئی ہے۔ جبریل بھی رسول کی ذات کو محسوس کرتا تھا، جانتا تھا، کیونکہ رسول صاحب شافی ہے، نجات دلانے والے ہیں، نجات دہندہ ہے۔ تو اگر جبریل نے یہ فرما دیا کہ شبیہ نبی آیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں آئی ہے کہ جو فرشتوں کا گروہ آ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جبریل اگر ممکن ہو سکو تو مجھے بھی لے چلو، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے بھی لے چکو۔ سارا واقعہ آپ نے سننا۔ اب جناب جبریل نے فطرس کو اٹھایا، اب ایک مرتبہ نبی کے دروازے کے قریب کر دیا اور ایک مرتبہ فطرس نے بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، کہا یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، ممکن ہے تو اگر شفاعت فرما دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب نبی بھی بہرحال خوشی کے عالم میں، اگر کسی کو خوش ہو جائے تو اس کا عالم کیا، نبی بھی خوشی کے عالم میں۔ نبی فرماتے فطرس آج مجھ سے نہ مانگ، آج اس سے مانگ جو میرا بھی شبیہ ہے، جو میں بھی جس سے مدد طلب کرتا ہوں، جو میرا بھی محافظ ہے، جو اسلام کا بھی محافظ ہے، آج اس سے مانگ۔ اب ایک مرتبہ جبریل نے اپنی حاجت کو پیش کیا۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کچھ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو جھولے سے مس کر دے، اپنے آپ کو جھولے سے مس کر دیے۔ اب تاریخ بتاتی ہے فطرس اٹھا اور ایک مرتبہ بڑھ کر حسین کے جھولے کو چھوا تو جیسے ہی اس کے بالوں پر چلے گئے تھے ویسے ہی اس کے بالوں پر اس کو واپس مل گئے۔ اب ایک مرتبہ فطرس اڑا، اب مجھے نہیں معلوم کہ کس انداز میں اڑا، لیکن فطرس یہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے، جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے۔ جو ہے ہر نبی کا سہارا وہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے۔ فطرس کے جملے سنیے گا، شاعر نے بطور قلم جو ہے اس کو ضبط تحریر کیا ہے، جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ ایک نواسے سے مل رہا ہے، جو ہے سہارا ہر ایک نبی کا اسی سہارے سے مل رہا ہے۔ اور ملے جو بالوں پر تو فطرس مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا ارے حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے، حسین دے گا تو کیا ملے گا، حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا۔ ابھی فطرس کو بالوں پر ملے۔ اب ایک مرتبہ فطرس ہوا میں پرواز کر رہا تھا اور ایک مرتبہ یہ اعلان کرتے جا رہا تھا کہ من مثلی کون ہے مجھ جیسا۔ اب ایک مرتبہ کسی نے کہا فطرس بڑا اڑ رہے ہو، یہ تمہارے اڑنے کی وجہ سے تمہارے بالوں پر چھین لیے تھے۔ جانتے جملہ کیا تاریخ نے رقم کیا؟ کہتے تاریخ بتاتی ہے فطرس نے کہا تمہیں نہیں معلوم وہ جو خالق دے کے واپس لے سکتا ہے لیکن اگر حسین دے دے تو کبھی واپس نہیں لے۔ صلوات علی محمد۔ فطرس کو بالوں پر ملے، فطرس کو معلوم ہے کہ جو حسین عطا کرتے وہ کبھی واپس نہیں لیتا، لیکن لوہیا آئی تھی امام حسین کی ولادت میں، اس کا کیا ہوا؟
اب ایک مرتبہ جب وقت ولادت قریب ہوا اور امام حسین جب اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد لوہیا نے دیکھا کہ ایک عصمت کے صدف میں ایک موتی ہے جس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور خدا کا حمد کر رہا ہے، خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب ولادت کے سارے کام مکمل ہو گئے تو ایک مرتبہ لوہیا چلی اور چلتے چلتے آسمان تک پہنچی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوئی۔ اب جانتے ہیں فطرس کی طرح لوہیا کیا کہتی ہے کہ کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کی داعیہ ہوں، کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کی داعیہ ہوں، کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کی داعیہ ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب جنت میں یہ صدا دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے لوہیا کو ایک نعمت دی حسین کے صدقے سے۔ اب دیکھیں حسین آ رہے ہیں، کس کو شفا مل رہا ہے، کس کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ نے کہا لوہیا چونکہ تو میرے حسین کی داعیہ ہے، آج سے پوری جنت تیری ملکیت میں ہے۔ صلوات علی محمد آج سے پوری جنت تیری ملکیت میں ہے، جا جس کو چاہتی ہے جنت میں لے جا، جس کو چاہتی ہے جنت سے باہر نکال۔ امام حسین کی خدمت کا صلہ، خدا قسم۔ لیکن عزیزان محترم کمال کیا ہے، رسول کی حدیث بتاتی ہے، سنیے گا اور نتیجہ اور بات ختم ہو گئی، 20 منٹ ہو گئے میرے میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین ظاہر یشفع 100 رجل یوم القیامہ، کہ جب حسین کا ظاہر، سنیے گا بڑے فقرے سے سنیے گا، کہ اگر حسین کا ظاہر روز محشر جب وہاں پہنچے گا تو وہ خود اپنی بھی شفاعت کرے گا اور 100 اور لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ لوہیا کو اللہ نے دائی کے سبب یہ اتھارٹی دے رکھی تھی کہ اے لوہیا جنت تیری ملکیت میں ہے، لیکن شفاعت کا حکم نہیں دیا تھا کہ جو گناہگار ہے اس کی شفاعت کرنا۔ یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا یا پھر اہل بیت کے پاس رکھا تھا، لیکن جو ظاہر حسین ہے اللہ اس کے لیے فرماتا ہے اے ظاہر حسین روز محشر پہنچو، خود بھی شفاعت یافتہ ہو، جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ، جس کو چاہو جنت سے باہر کر دو۔ صلوات علی محمد وآلہ ظاہر حسین کو اتنی اتھارٹی ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ رسول کی حدیث فرما رہا ہوں، رسول فرماتے ہیں، رسول کی حدیث ہے، میری حدیث نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر حسین کو وہ اتھارٹی دے رکھی ہے ہم نے، خود بھی شفاعت یافتہ ہے اور 100 لوگ یا 70 لوگوں کو چاہے، باقی روایتوں کے تحت 70 لوگوں کو چاہے وہ جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تب عزیزان محترم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، اب اپنے بچے کو کبھی جنتی مت بنانا، نماز روزے کے پیچھے نہ ڈھکیلنا، یہ ضروری ہے اور یقیناً ضروری ہے، قبر میں یہ کام آنے والی ہے، لیکن جس کے دل میں محبت حسین ہے اس کی نماز بھی قبول ہے، عزاداری بھی قبول ہے۔ صلوات علی محمد وآلہ آئیے میں مصدق سے اپنی بات ختم کر دوں، اور چونکہ جو میرا حق تھا بہرحال وہ ادا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب چونکہ وقت ہو گیا تو بہرحال میں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو ذمہ داری ہے، جو میرا حکم دیا گیا میں اس کو پورا کروں اور انشاءاللہ بات ختم کروں کہ میں 4 مصرے اسی کے ذمہ پڑھوں، دعائے کلام آپ کی خدمت میں زحمت تمام کروں کہ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے، بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا اس لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین کے ایک مطلع 2-3 شعر میں تکلم کے بہت اچھا مسئلہ ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں کہ پھر آفتاب نے انگڑائی آج لی ہوگی، پھر آفتاب نے انگڑائی آج لی ہوگی، زبی پہ تیسری شاباں اتر رہی ہوگی، پھر آفتاب نے انگڑائی آج لی ہوگی، زمین پہ تیسری شاباں اتر رہی ہوگی، ارے درے بطول پہ تقریب رونمائی ہے، پیمبروں کو پھر زیارت حسین کی ہوگی، درے بطول پہ تقریب رونمائی ہے،
پیغمبروں کو پھر زیارت حسین کی ہوگی. کہا حسین نے دکھلا کے جنت حر کو. نہیں سمجھے آپ اس طرح. کہا حسین نے دکھلا کے جنت حر کو. سنیے گا بہت بہت قیمتی مصرع ہے کہ کہا حسین نے دکھلا کے جنت حر کو. ارے پسند کر لے جو کہہ دے گا وہ تیری ہوگی. پسند کر لے جو کہہ دے گا وہ تیری ہوگی. گلی میں اپنی گیا ہوگا جب حبیب کا سر. گلی میں اپنی گیا ہوگا جب حبیب کا سر. سلام ہے حبیب ابن مظاہر کو. گلی میں اپنے گیا ہوگا جب حبیب کا سر تو زوجہ شکری کے سجدے میں گر گئی ہوگی. گلی میں اپنے گیا ہوگا جب حبیب کا سر تو زوجہ شکری کے سجدے میں گر گئی ہوگی. وہ حسین آئے جو مسجد میں لوگ کہنے لگے. دیکھیں پورا واقعہ آپ کے سامنے. حسین پوچھ کے رسالت پر ہے. اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی اس وقت تک نہ اٹھیے گا جب تک حسین خود بخود اٹھنے کا ارادہ نہ کریں. سنیے گا بطور خاص کہ حسین آئے مسجد میں لوگ کہنے لگے. حسین آئے مسجد میں لوگ کہنے لگے ارے نماز آج بھی لمبی رسول کی ہوگی. حسین آئے تو مسجد میں لوگ کہنے لگے. حسین آئے تو مسجد میں لوگ کہنے لگے نماز آج بھی لمبی رسول کی ہوگی. نماز آج بھی لمبی رسول کی ہوگی. آئیے چین دنیا کو ملے, راحت عقبا مل جائے, شدت غم ملے, غم کا سلیقہ مل جائے. قاصہ دل لیے حاضر ہے در زہرا پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. بر دشمنان اہل بیت صلوات علی محمد و آل محمد.